السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ کلاس 6 ہے اور اس کا پارٹ سی کر رہے ہیں۔ جو تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ اور آگے انشاءاللہ بڑھا لیں گے۔ جو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے، حرکات پڑھ رہے تھے اور صفات حروف، وہ دونوں چیزوں میں تھوڑا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ حرکات ہم پڑھ رہے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش کو، ان کو حرکت کہتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو قرآن میں کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے وہ استعمال ہوتا ہے، یہ چیزیں تھوڑی سی سیکھ رہے تھے۔ تو تجوید کے جو ہم نے قواعد ابھی تک پڑھے ہیں، ان کا اجرا یعنی ان کو استعمال کرنا، ان کو جاری کرنا، اور انگلش میں اسے امپلیمنٹیشن کہتے ہیں کہ اسے جاری کر رہے ہیں، اسے کر کے دیکھ رہے ہیں کیسے کیا جاتا ہے۔ تمام حرکات ایک ساتھ ہم نے پڑھی تھی، یعنی زبر زیر پیش، یہ ہم نے پوری تختی پڑھ لی تھی، اچھی طرح سے سب کو آ گئی تھی۔ اس میں ویسے بھی کیونکہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، اسی انداز میں ساری تختی دے دی گئی ہے، تو سیدھی سیدھی تھی، ایک سبق کی طرح سب نے آرام سے پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تمام وہی حرکات ہیں لیکن مخارج کے لحاظ سے، کہ حروف 17 مخارج سے جو ادا ہوتے ہیں وہ انہی تختیوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور دوسری کا خاص بات اس میں کیا تھی؟ اس میں حرکات ترتیب سے نہیں ہیں بلکہ زیر زبر پیش آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں، تو اس طرح بھی یہ حرکات کی ہم نے پوری ترتیب پڑھ کے دیکھ لی تھی۔ پھر ہم نے یہ تمام حرکات مفرد حروف بلا ترتیب، یعنی ایک ایک حرف پہ زیر زبر پیش بھی ترتیب سے نہیں ہے بلکہ کبھی زبر پہلے آ رہا ہے، کبھی زیر پہلے آ رہا ہے، کبھی پیش پہلے آ رہا ہے، آگے پیچھے۔ اسی طرح حروف بھی جو ہیں وہ بلا ترتیب ہیں، یہ اب کسی ترتیب سے نہیں ہے، نہ مخارج کے ساتھ ہیں نہ ویسے الفابیٹیکل آرڈر جسے کہتے ہیں نا اس میں ہے۔ اب یہ بلا ترتیب ہے، بالکل ایسے جیسے ہر حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ پہچان اچھی طرح بن جائے۔ تو اس طرح سے اس کو ہم نے سب پڑھ کے دیکھا تھا۔ اس میں بار بار ہر حرف کی پوری توجہ ہم
دینی پڑتی ہے. ہر حرف اپنی پوری صفات کے ساتھ ہم ادا کرنے والے بنے. جو لازمی ہم نے 4 صفات پڑھی تھیں ان صفات کے ساتھ ہم ادا کرنے والے بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت کو غور کریں کہ حرف پہ زبر کی حرکت ہے تو زبر کے مخرج ہوگا, زیر کی ہے تو زیر کی آواز آئے گی, پیش کی ہے تو پیش کی آئے گی. اور خاص بات جو اس میں ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ زیر اور پیش ان دونوں میں مجہول ہو جاتا ہے. زیر کا مجہول کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ جی بڑی یا کی آواز آنے لگ جاتی ہے تو وہ زیر مجہول ہو جاتا ہے. اور پیش کا مجہول کیسے ہو جاتا ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ جیسے واو کی آواز شامل کر دیں, پیش کی آواز کو واو کی آواز بنا دیں. بھو بھو یہ پیش کی آواز نہیں ہے, یہ واو کی آواز ہے. اور بھو یہ پیش کی آواز ہے. تو ہم یہ سب چیزیں ان اسباق میں دہرا چکے کئی دفعہ پہلے. اب یہ ہمارے پاس آج سبق ہے. اس سبق میں ساری ہی چیزیں مل جائیں گی. اس میں اضافہ کیا ہے, اس میں ایک حرف نہیں ہے بلکہ 2 حرف, 2 حرف کے چھوٹے چھوٹے سے لفظ بنے ہوئے ہیں, 2 حرف کے ہیں, تاکہ ہمیں پہچان آ جائے کہ 2 حرف ہوں, 3 حرف ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, ان حروف کی ادائیگی میں ہمیں کس طرح تیزی سے تبدیلی لانی ہوتی ہے. ہر حرف کی صفت کا بھی خیال کرنا ہے, ہر حرف کی صفت کا بھی خیال کرنا ہے, اور حرکت کا بھی خیال کرنا ہے. حرکت کا خیال کرنے کے لیے زبر زیر پیش کو غور سے دیکھنا ہوگا, اور صفت کا خیال کرنے کے لیے وہ چاروں صفت ہمارے ذہن میں ہوں کہ ہم ان کو صحیح طرح ادا کر رہے ہوں. اگر ہمیں یاد ہوگا کہ ان میں کون سے حروف تفخیم ہیں یا موٹے پڑھنے والے ہیں تو ہم ان کو موٹا بھی کریں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو زیر زبر پیش کی حرکت ہے اس کو بھی صحیح ادا کریں گے. اور اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سے حروف حلقی ہیں تو ان کو بھی ہم پہچان کے حلق سے ادا کریں گے. اور ہمیں پتہ ہوگا کون سے حروف نرمی سے ادا کرنے والے ہیں, ہم انہیں نرمی سے ادا کریں گے. اور ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سے حروف سیٹی والے ہیں, ہم ان میں سیٹی کی سی آواز پیدا کریں گے, سیٹی کی سی آواز پیدا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس سبق میں جمع کر دی ہیں. آپ غور کریں تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ جو حروف حلقی ہیں وہ یہ سارے ایسے پرپل کلر سے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ان کو ایک چھوٹا چھوٹا سا باکس سا بنا دیا. جتنے بھی حروف حلقی ہیں, جتنے حروف موٹے پڑھنے والے ہیں وہ سب ہرے رنگ سے بنا دیے, جتنے حروف نرمی سے ادا کرنے والے ہیں ان کو یلو کلر سے پیلے رنگ سے کر دیا, اور جتنے حروف سیٹی والے ہیں ان کو اورنج رنگ سے بنا دیا. دیکھیں ساری چیزیں 4 طرح کی ہم نے ابھی تک صفات پڑھی ہیں. چاروں طرح کے حروف کی پہچان کے لیے ان کے نشان لگا دیے تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے. اب اسے ہجے کرتے ہیں, وہ بھی سمجھ لیں گے اور پھر رواں میں پڑھ لیں گے. تھوڑا سا ہجے کر لیتے ہیں پہلے. بازر بی, حاضر ہی, بی ہی. بازبر با, حازبر ہا, باہا. باپیش بو, ہاپیش ہو, بوہو. بازر بی, حازبر ہا, بیہا. بازبر با, حاضر ہی, بہی. باپیش بو, حاضر ہی, بوہی. بازبر با, ہاپیش ہو, بہو. بازبر با, تاپیش تو, بتو. باپیش بو, تازر تی, بتی. تاپیش تو, زازر زی, توزی. تازبر تا, زاپیش زو, تزو. اس طرح سے یہ ساری ہجے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہجے تو سیکھ گئے, اب رواں میں تھوڑا پڑھیں گے. کہیں پہ اگر ہمیں رواں میں پڑھنے میں دشواری ہوا کرے ہم اسے فوراً ہجے کرنے چلے جایا کریں اور ہجے کر لیا کریں. ہجے کرنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی ادائیگی کرنا. بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے ہمیں ادا کرنے میں دشواری لگتی ہے.
اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم ہجے کر لیا کریں، اس کی ہجے کر لیا کریں۔ تو اب ہجے کرنا بھی سکھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان حروف کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اب روانی میں پڑھیں گے آپ لوگ بھی مخارج کا، حروف کی صفات کا اور حرکات کا، تینوں چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، اور حرکات میں بھی زیر مجہول نہ ہو جائے، پیش مجہول نہ ہو جائے، ان ساری باتوں کا خیال کر کے یہ تختی کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہی، بہا، بہو، بہا، بہی، بہی، بہو، بتو، بتی، تزی، تزو، فرو، فری، فرو، فخو، فمو، خطو، خطی، خطو، خیو، خیو، خیا، یغا، یذو، مدو، مدو، مدی، متا، جاء، جوئی، خیو، لوذی، لذو، لذا، لزا۔ دیکھیں دونوں کے زال اور زا کی آوازوں میں فرق۔ لذا، لزا، نسا، نسو، سجا، سجو، حوی، حیو، بسی، تیسو، جسا، قوا، ادو، لدو، سنو، ولا، فطری، خذو، ذعا، بیا، لیو، کیو، غیسو، قیدو، علی، ہما، ذخا، ہتی، مہو، لتو، لہی، ہوا، ذکو، لئی، زرا، موزی، لکا، رزو، امو، لعو، وعو، وعو۔ یہ عین کی آواز نکل گئی تھی غلطی سے، عین نہیں ہے، حمزہ ہے۔ وعو، تیا، فعو، کلو۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھا نہ حرف کو لمبا کیا، نہ حرف کو چھوٹا کیا، نہ جھٹکے کی سی آواز آئی، ہر حرف کو اس کی صفات لازمی جو تھیں ان کے ساتھ ادا کیا، ہر حرف کو، اور زیر زبر پیش کی آواز مجہول ہونے بھی نہیں دی اور صحیح ادا بھی کر دی۔ یہ ہمارے سبق کی بنیادیں ہیں۔ اب یہ ہم نے حرف پڑھے نا، اردو میں اور عربی میں بہت سے حرف ایسے ہیں جو اردو میں تو ہم ایک جیسے سے نکال دیتے ہیں، اور وہ سمجھ، کیونکہ ہم اردو داں ہیں، اپنی زبان سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم کون سا حرف بول رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن عربی میں ہر حرف کی ادائیگی الگ ہے، وہ ہر حرف کی ادائیگی ہی سیکھنی ہے۔ یہ ہر حرف کی ادائیگی ہم الگ الگ کرنے لگ جائیں گے تو ہمارا قرآن سننے میں ایسا لگے گا کہ عربوں کے لب و لہجے میں پڑھ رہے ہیں۔ جب تک یہ ہم فرق پیدا نہیں کریں گے، ہمارا قرآن اردو کے لب و لہجے میں پڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ اس کو عربوں کے لہجے میں لانا ہے تو یہ صفات ہمیں سیکھنی ہیں، یہ حروف کے فرق ہمیں جاننے ہیں، اور ان کو مہارت حاصل کر کے فرق کر کے ادا کرنے والا بننا ہے۔ یہ سملر ساؤنڈ لیٹرز ہیں، ہم آواز حروف۔
عام طور پہ ان کی آوازیں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. دیکھیں پہلا حرف ہے تا، تا، اور دوسرا ہے تو، تا تو. اب ہم اردو میں تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں طارق روڈ، طارق روڈ، لیکن عربی میں طارق روڈ نہیں چلے گا. وہ کیسے چلے گا؟ طارق، طارق، تو موٹا کرنا پڑے گا. تا کی آواز باریک ہے اور تو کی موٹی ہے، یہ ہمیشہ موٹی کرنی ہوگی. اب یہ دونوں حرف ساتھ ساتھ ادا کریں تو آیا ہماری آواز میں فرق پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سب اپنا اپنا ادا کرتے ہوئے سنیں، توجہ کریں کہ یہ فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. دیکھیں پہلا ہم جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے ات، 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 اور جب موٹا کر کے پڑھیں گے آتو، ایتو، اوتو، آتو، ایتو، اوتو. اب یہ دونوں ساتھ ساتھ ادا کرنے، کیا ہماری زبان ان کا فرق پیدا کر پا رہی ہے؟ یہ ہر ایک غور سے خود سنیں. ہماری زبان میں ایسے فرق آنا چاہیے. آپ سنیے ات، آتو، ات، آتو، ات، آتو. وہ موٹا کر دیں گے، وہ باریک ہے. اس میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے. ات، ات، بس ات کو موٹا بھی کر رہے ہیں، ایک گونج بھی پیدا ہو رہی ہے. ات، ات کو، ات، ات کو. دیکھیں سننے میں فرق آ رہا ہے نا دونوں میں، یہ فرق ہی پیدا کرنا ہے. ات، اوتو، ات، اوتو، ات، اوتو، دونوں میں فرق پیدا ہو رہا ہے. یہ اتنے قریبی حرف جو ایک جیسی آواز پیدا کرتے ہیں، ان میں ہی فرق پیدا کرنا ہے. یہی ہم مشق کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا ہماری زبان سے بھی فرق پیدا ہو جائے گا. پھر دوسرا دیکھیں کاف، قوف، کاف، قوف. وہی بات ہے، ایک باریک ایک موٹی آواز. باریک آواز والا کیسے پڑھیں گے؟ اک، ایک، اوپ، اک، ایک، اوپ. اور قاف موٹی آواز والا وہ کیسے پڑھیں گے؟ اقو، ایقو، اوقو، اقو، ایقو، اوقو. اب دونوں ایک ساتھ تاکہ آواز کا فرق فوراً پکڑ میں آ جائے. اک، اقو، اک، اقو، اک، اقو، ایک، ایقو، ایک، ایقو، ایک، ایقو. اوک، اوقو، اوک، اوقو، اوک، اوقو. دیکھیں موٹے کی آواز الگ ہے، باریک کی آواز ہی الگ ہے. ایسے ہی ہا اور ہا، ہا. دیکھیں ہا یہ ہمیں بالکل سینے کے پاس والے حلق سے نکالنا ہے، اور ہا یہ درمیان حلق سے نکالنا ہے. اس میں آواز رگڑ کھائے گی، ایک گلے میں ایک کھانسی سی پیدا ہوگی. یہ ہمیں دونوں کو فرق کر کے ادا کرنا ہے. اب اسے بھی دیکھیں کیسے ادا ہوتا ہے. آہ، ای، او، آہ، ای، او، آہ، ای، او. یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے. اس والے میں ذرا سی محنت کرنی ہوتی ہے. کیسے؟ آہ، اہ، اوہ، آہ، اہ، اوہ، آہ، اہ، اوہ. اب دونوں کی آواز ساتھ ساتھ تاکہ فرق پتہ چلے. آہ، 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 ای، اہ، ای، اہ، او، اوہ، او، اوہ. دیکھیں آواز فرق پتہ چل
چل رہی ہے. وہ جو بعد والا ہا ہے وہ حلق سے رگڑ کھاتی ہوئی آواز درمیان حلق سے نکلے گا. ایسے ہی حمزہ اور عین کی آواز یہ بھی الگ ہے. حمزہ کی آواز بالکل ایسے نکلتی ہے جیسے الف کی نکلتی ہے, ایسے نکلتی ہے. ا ای او, ا ای او, آ ای او, یہ درمیان حلق سے نکلتی ہے رگڑ کھاتی ہوئی. آ ای او. اب دونوں میں فرق سنیں. آ آ آ آ آ آ ای 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 او 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 او. اب یہ سا اور سین, سا نرمی سے ادا ہوتا ہے, سین سیٹی سے ادا ہوتا ہے. دونوں میں فرق آنا چاہیے. اس اس اس, اس اس اس. اور سین کے ساتھ کیسے ہو جاتی ہے سیٹی والی. اس اس اس, اس اس اس. اب ملا کے دونوں ساتھ ساتھ. اس 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 اس, اس 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 اس, اس 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 اس. وہ سیٹی والی ہے, وہ نرمی سے ادا ہو رہی ہے. یہ سبق بہت اہم ہے. جس نے اس پہ مہارت حاصل کر لی اس کے مخارج میں واضح فرق آ جائے گا, اور وہی فرق پیدا کرنا ہے. اب یہ چار ملتے جلتے اور ہیں. سین یہ وہی باریک سیٹی والا. صاد یہ سیٹی تو ہے لیکن موٹی آواز کر دینی ہے. اب اس میں بھی دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں. اس اس اس, اس اس اس, اس اس اس. اب یہاں موٹی کریں گے. سیٹی تو یہاں بھی ہے لیکن موٹی آواز ہوگی. اس اس اس, اس اس اس, اس اس اس. اب دونوں ساتھ ساتھ. اس اس, اس اس, اس اس. صاد میں موٹی کریں گے, سین میں باریک رکھیں گے. اب یہاں پہ زال اور زا, زال اور زا, ان میں فرق. از از از, از از از, از از از. اب یہاں سیٹی والی آواز. از از از, از از از. اب دونوں کے ساتھ ساتھ. از 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 از, از 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 از, از 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 از. زال اور ذو کی آواز میں فرق. زال کی باریکی نکلے گی, ذو موٹے ہو کے نکلے گی. از از از, از از از, از از از, از از از, از از
از از از ازو از ازو از عزو از عزو. اور ضا موٹی آواز ہے، اور ضاد یہ تو بہت ہی موٹی کر کے دال کے قریب کر کے نکالنی ہوتی ہے. اب ان کا بھی فرق سن لیں. از 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 اد 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 اد. اب دونوں کی آواز ساتھ ساتھ. از اد از اد ایدو 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 اوز اودو 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 اودو. ٹھیک ہے، یہ سارے وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان کے فرق کو اچھی طرح دکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا. اب جتنی آپ مشق پہ مشق کر لیں اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور مشق کرتے کرتے پکا کیسے ہوگا؟ آپ دوسرے کو سنائیں، کسی اور کو سنا کے پوچھیں میں نے اب کیا ادا کیا، زیادہ کیا یا زال، ضا ادا کیا یا دود، کاف ادا کیا یا قاف، تا ادا کیا یا طا، سین ادا کیا یا صاد. یہ سب آپ دوسروں کو سنائیں اور ان سے پوچھیں کہ میری ادائیگی میں کس کی آواز آئی. اگر وہ صحیح بتائیں، جو آپ نے ادا کیے ہیں وہ پہچان لیں اور صحیح بتا دیں سامنے سننے والا، اس کا مطلب ہے آپ کا مخرج ٹھیک ہو گیا. اور اگر سامنے والا غلط بتائے اس کا مطلب ہے ابھی مخرج درست ہونا ہے، اس کی پھر محنت بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. ایک جو سب سے زیادہ مشکل مخرج ہے وہ ذرا تفصیل سے اور اچھی طرح سمجھ لیں. وہ ہے مخرج کس کا؟ دود. دود دیکھیں یہاں انگلش میں اسپیلنگ ہی لکھ دی دود. اب یہ زود نہیں ہے، زیڈ سے نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. دود. اور یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ یہ کنارے کے جو دانت ہیں نا داڑ والے، یہ سامنے دکھ رہے ہیں داڑ کے دانت، ان دانتوں سے زبان کا یہ کنارہ ان کنارے کے دانتوں سے ٹچ کرتا ہے اور پھر یہ آواز نکلتی ہے اور دال کے قریب ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ ہم لوگ سعودی عرب کا کیپٹل ہے ریاض. ریاض ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں اور جبکہ عربی میں کیا ہے؟ ریاض. ریاض. تو ہمیں ریاض نہیں کہنا، ریاض کہنا ہے، ریاض کہنا ہے. ایسے ہی زود نہیں کہنا، دود کہنا ہے، دود. یہ سب باتیں کتابوں میں بالکل لکھ کے واضح کر دی گئی ہیں، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کو ادا کرتے وقت ولد ضالین ایسے پڑھیں گے، ولد ضالین ایسے نہیں پڑھیں گے. ضا نہیں ہے، دو ہے، دو دال سے قریب تر ہے. تو اس مخرج کو بھی اچھی طرح سیکھ جائیں گے. صفات حروف، لازمی صفات ہم نے پڑھی تھیں. اب ساری لازمی صفات کو جلدی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ایک ہی چارٹ میں یہ ہمارے نظر آ رہی ہیں. دیکھیں ہرے رنگ کی وہ ہیں جو موٹے پڑھنے والے حروف ہیں، یہ پرپل وہ ہیں جو حروف حلقی ہیں، یہ یلو پیلے رنگ کے وہ ہیں جو نرمی سے ادا ہونے ہیں، اور یہ اورنج رنگ کے وہ ہیں جو سیٹی پیدا کرتے ہیں. تو یہ چار طرح کے ہم نے پڑھے، چاروں یہاں چارٹ میں نظر آ رہے ہیں. یہ یہاں اس طرح حروف کے نام سے بھی لکھ دیے گئے. حروف تفخیم یہ 7 حرف ہیں، حروف حلقی یہ 6 ہیں،
حروف نرمی سے جو ادا ہوتے ہیں 3 ہیں، سیٹی والے وہ بھی 3 ہیں۔ یہ نرمی اور سیٹی والے میں آخری یہ جو 2 ہیں نا، ضا، صاد، اور یہ حروف حلقی کے بھی آخری 2 غین اور خا، یہ سارے کے سارے اس میں بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ دوہری صفات ہیں، اس لیے ان کو دونوں طرح سے لکھ دیا۔ ان کے اوپر باکس بھی گرین بنا دیا کہ یہ موٹے بھی پڑھنے ہیں اور سیٹی بھی ہوگی، یہ موٹا بھی پڑھنا ہے اور نرمی بھی ہوگی، یہ موٹے بھی پڑھنے ہیں اور حروف حلقی بھی ہیں، حلق سے بھی ادا ہوں گے۔ دوسرے حصہ ہمارا مسنون نماز کا، آگے بڑھ رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ چکے، اب سورہ پہ آ گئے تھے۔ سورہ یہ ہم نے پڑھ لی، اس میں سے موٹے موٹے جو ہمارے صفات ہیں ان کو ہمیں دیکھ کے الگ کرنا آ جائے۔ موٹے پڑھنے والے کتنے ہیں یہ ہرے رنگ سے نشان لگا دیے، یہ گن لیں اور گنتی کر کے بس یہاں لکھتے ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں وہ نشان لگا دیے، وہ بھی گن لیں اور یہاں لکھ دیں۔ دانتوں کی نوک والے وہ بھی نشان لگا دیے، وہ بھی گن لیں اور یہاں لکھ دیں۔ سیٹی والے کتنے ہیں وہ بھی نشان لگا دیے، وہ بھی گن لیں اور یہاں لکھ دیں۔ اس طرح یہ ہماری پہچان ہونی شروع ہو جائے گی کہ موٹے حروف حلقی، دانتوں کی نوک والے اور سیٹی والے جب جب آئیں گے ہم ان صفات کے ساتھ ہی ان کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اب اگلی سورہ پہ آ گئے، دیکھیں اس میں بڑی بڑی غلطیاں پہلے تو سمجھ لیں۔ یہاں پہ یہ جتنی بھی آیتیں ختم ہو رہی ہیں ان سب پہ گونج کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ جب آئے گا اس میں یہ گونج سکھائی جائے گی کہ کیسے ہوتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ ابھی صرف تھوڑا سا تعارف دے دیتے ہیں تو یہ ہم اس کا خیال کرنے والے بن جائیں، ہر آیت کے ختم پہ ایک گونج کی آواز پیدا کریں گے۔ دوسرا یہ شرے نہیں ہے، شرے کیا تو بڑی یا پڑھ دی، وہ مجہول ہو گیا۔ شری یہ کئی دفعہ آ رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے شری، تو یہ شرے پڑھتے ہیں، اسے شری کر دیں گے۔ اور تیسری چیز کیا تھی، یہ ہے غاسقن، یہاں پہ بھی آ رہا ہے غاسے سے نہیں ہے، غاسی سی سے نہیں کریں گے۔ ہاسے سے نہیں کریں گے، ہاسی اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں سیدھے بار بار دکھا رہے ہیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ ہماری درست ہو جائیں۔ اب اسے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ اب یہ ہم نے سورہ پڑھی، اس سورہ میں بھی وہی جو ہم نے چارٹ پہلے بنایا ہوا ہے نا، اس کے لیے تلاش کر کے یہاں سے لکھ دیں گے۔ یہاں سے یہ چیز دیکھیں، آپ سورہ فلق کا کتنے اس میں موٹے حروف آئے وہ لکھ دیں گے، کتنے حروف حلقی آئے وہ لکھ دیں گے، کتنے نرمی سے ادا ہونے والے وہ لکھ دیے، کتنے سیٹی والے وہ
گنتی کر کے لکھ دیے. یہ چارٹ ہمارا مکمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تیسرا حصہ ہمارا ہے تجوید کی مشق. یہ ہم الف لام میم پارے کو پڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ کافی آگے تک پہنچ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ
يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ العظیم۔ مسائل کی انشاءاللہ بس شروع کریں گے، جلدی شروع کریں گے۔ پانچواں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں۔ دیکھیں یہ ہم نے پچھلے ہفتے یہاں تک پہنچے تھے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے 115 نمبر، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ افحسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، انما خلقناکم، کہ ہم نے تم کو بے فائدہ ہی پیدا کر دیا ہے، عبثا، بے فائدہ، بالکل عبث پیدا کر دیا ہے،
وَأَنَّكُمْ اور بے شک کہ تم الینا ہماری طرف ہی لا ترجعون نہیں واپس لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بھائی بے فائدہ بھی پیدا نہیں کیا اور واپس لوٹ کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو پھر کس کام کے لیے پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ سورہ ملک میں ہے، سورہ ملک میں دوسری ہی آیت ہے سورہ ملک کی۔ الذی یہ جو کچھ بھی ہے، خلق الموت والحیاۃ جو پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم تاکہ آزمائے جائے تم لوگ کون تم میں سے احسن عملا بہتر عمل کر کے آتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ وہی ہے جو غالب بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ارے اتنا صاف تو بتا دیا مقصد زندگی، اتنا صاف۔ یہ جو ہے یہ ہمارا پیدا کیا جانا، دنیا کا پورا نظام، کائنات کا پورا نظام، یہ سب کا بنایا جانا یہ ایسے ہی بیکار کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم تو با مقصد لوگ ہیں، ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے، ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور پھر لوٹ کے واپس اللہ کے پاس ہی چلے جانا ہے۔ تو یہ مقصد ہمیں پتہ تو چل جائے کہ ہم کس مقصد سے پیدا کیے گئے۔ مقصد یہاں بتا دیا گیا، صرف ہمیں آزمانا ہے اللہ کو، ہمیں آزما کے دیکھنا ہے۔ انہیں بالکل آزاد، ان کے اختیار کے اوپر انہیں چھوڑ دوں، پھر بھی میری فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میری فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سمجھنے کے لیے ایک آسان سی دو مثالیں دے دوں آپ کو، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ گاؤں دیہات کے، جنہوں نے اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں، کتے پالے ہوئے ہیں۔ اب وہ کتا کو پالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک رسی یا زنجیر ہے، اس سے اس کتے کو لے کے وہ چلتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جدھر ہے ادھر جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ اب یہ جانور اس سے کتنا بھی مانوس ہو جائے لیکن یہ اس کو اتنا پسند نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہے پابندی کی وجہ سے۔ اب ایک دوسرا برابر کا گاؤں ہے، اس کا ایک کسان ہے، اس کے ساتھ اس کا کتا ہے، اس نے اس کی زنجیر یا اس کی رسی کھول دی، اب وہ کھلا گھوم رہا ہے، کھلا، لیکن اپنے مالک کے پیروں میں ہی گھومتا رہتا ہے، اپنے مالک کے ہر حکم پہ کام کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کون سا پسندیدہ ہو جائے گا؟ کون سا پسندیدہ ہوگا؟ ارے جسے آزاد کر دیا پھر بھی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہی پسندیدہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، اللہ نے ہمیں آزاد کر کے چھوڑ دیا۔ ہم میں اور فرشتوں میں یہی تو فرق ہے، فرشتے آزاد نہیں ہیں، فرشتے آزاد نہیں ہیں۔ کتنی بھی عبادت کر لیں، فرشتے کتنی بھی عبادت کر لیں، فرشتوں کی ساری عبادتیں جمع کر دیں، وہ ہمارے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایک سجدے کو جو طاقت ملتی ہے، جو اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، وہ ساری زندگی کوئی فرشتے عبادت میں، سجدے میں اپنی زندگی گزار دیں، ان کو وہ اجر نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، انہیں جو حکم دے دیا گیا وہ وہی کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کل اختیار اللہ نے دے دیا، جو چاہے کرو،
اذان کی آواز ہوتی ہے، ایک شخص اپنے ارادے سے اللہ کی توفیق سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا شخص وہ اذان کی آواز بھی سنتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کو کون پسند آئے گا؟ کون پسند آئے گا؟ تو یہ اللہ نے سارا جو نظام بنایا ہے، یہ انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا کہ انسان اپنی سمجھ بوجھ اور اللہ کی توفیق سے وہ ان نیکیوں کی طرف آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جن کی اسے صرف ترغیب ہے، حکم نہیں ہے، ترغیب ہے، پابند نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ ہمارے پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ اگر ہم نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تو وہ ہمیں پیچھے سے 4 کوڑے مارے گا، کوئی فرشتہ نہیں کھڑا۔ یہ جو چھوٹ اور یہ رعایت دی ہے اللہ نے، اس کے پیچھے سبب ایک ہی ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہی ہے کہ کل اختیار کے بعد بھی یہ میرا فرما بردار ہے۔ اب اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے، اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ اس کو انعام جنت میں، جنت کی صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ دیں گے۔ ہم اپنا مقصد سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہم ہر لمحے بس اس دماغ میں، اپنے دماغ میں ایک ہی بات رکھیں گے، ایک ہی بات رکھیں گے کہ ہر لمحے جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے، ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالی ہمیں آزما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں آزما رہے ہیں۔ اب ہم ہیں کہ اس خیال کو اپنے دل دماغ پہ سوار کر لیں کہ اللہ کی آزمائش پہ پورے اترتے چلے جائیں۔ ہر لمحہ جب ہم جس وقت جس کام میں بھی ہیں، اس وقت کے لیے اللہ کا ہمارے اوپر کیا حکم ہے۔ اگر اس حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر ہم عمل کر لیں گے تو خود بخود اللہ کے پیارے اور محبوب بنتے چلے جائیں گے اور ہمارا مرتبہ اشرف المخلوقات والا بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو ایسے ہی کھیل تماشا سمجھا، بس گزار رہے ہیں جس طرح اور مخلوقات اپنے گھر بار کی، اپنے رہنے کی، اپنے کھانے پینے کی، سب مخلوقات اپنے فکر کرتے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، تو بھائی ہم میں اور اشرف المخلوقات ہونے میں فرق تو ہونا چاہیے۔ ہمارا اشرف المخلوق ہونا یہی ہے، ہم وہ سارے کام کریں گے لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کریں گے۔ جب ہم اس کے مطابق کر لیں گے، ہم خود بخود اشرف المخلوق بن جائیں گے، پھر ہم آخرت کے تمام تر انعامات کے لینے والے بن جائیں گے، پھر ساری راحتیں اور سارے انعامات ہمارے ہی لیے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوقات کے سامنے، فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فخریہ انداز میں کرتے ہیں، دیکھو انہیں میں نے کل اختیار دیا، یہ میری نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن یہ اپنے آپ کو میرا پابند کر کے چل رہے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی 60 70 100 سال کی اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار لی اور ان کی فرما برداری میں پوری کوشش کی، پھر بھی کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی، مرنے سے پہلے وہ بھی معافی تلافی کرا لی۔ اب تمام مخلوق میں سب سے افضل اور پسندیدہ اللہ کے ہم ہی ٹھہرائے جائیں گے۔ اپنا مقصد زندگی سمجھ کے زندگی گزاریں، بے مقصد نہ سمجھیں، اسے بے مقصد نہ سمجھیں۔ یہ روز کے چند کام بیان کرتے ہیں۔
اچھا مسنون اذکار بھی ہم نے کافی تفصیل سے بتا دیے، اس میں پھر صورتوں کی فضیلتیں وہ بھی بتا دیں، پھر نفل نمازوں کی بھی چیزیں کافی ساری آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ایک چھوٹا سا خلاصہ پھر سے دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں تہجد کا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد سے تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا۔ تہجد کی نماز سے اللہ کا یقین دل میں آتا ہے، اللہ کا ایک تعلق مل جاتا ہے۔ جو بھی تہجد گزار ہوگا نا وہ معرفت ملتی چلی جائے گی، اللہ سے تعلق اس کا بنتا چلا جائے گا، کیونکہ رات میں سوتے سے اٹھنا اور پھر اللہ کے لیے اللہ کے آگے کھڑا ہونا اور گریہ زاری کرنا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی زبردست ایک ترکیب ہے۔ تو تہجد سے ہمیں یہ ملے گا اللہ کا قرب، پھر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور گناہوں سے بچتے بھی رہیں گے۔ صرف پچھلے معاف نہیں ہوئے، آگے جو ہو سکتے تھے ان سے بھی اللہ حفاظت فرما دیں گے۔ پھر اشراق کی نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، عورتوں نے گھر میں پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل گیا، جو 10-12 منٹ نکلنے کا ٹائم ہے وہ بھی گزر گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، 1 حج اور 1 عمرے کا۔ اور دوسری ایک حدیث میں ہے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تیسری نماز ہے چاشت کی، یہ بھی ہم اشراق کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی نماز پڑھتے ہی 2 رکعتیں اور پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ایک دن میں کون کر سکتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ؟ ایک دن میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، ہمارے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاشت کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ پھر اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا مغرب کے 3 فرض کے بعد بس 2 رکعتیں کر کے 6 رکعتیں پڑھ لیں، وہ 6 رکعتیں سنت بھی ہو گئی، نفل بھی ہو گئی، اوابین بھی ہو گئی، سب ہو گئی اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا، اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہر روز پڑھ رہے ہیں ہم 12 سال اور 30 دنوں میں 360 سال، اور پھر ایک سال میں، اور پھر 10 سال میں، اور پھر 20 سال میں، کہاں پہنچ گئے ہم؟ یہ تو ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ہم 4 نوافل ہیں جو مشہور ہیں، ان میں کوشش کر لیں اللہ جتنے کی توفیق دے دے، سہولت کے ساتھ، چاہے ایک پکڑیں لیکن اسے مستقل کر لیں، جب وہ مستقل ہو جائے پھر دوسری شروع کر لیں، پھر وہ مستقل ہو جائے تو تیسری کر لیں، ایسے کر کے کر لیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ 4 دن تو ہم نے چاروں نمازیں پڑھی اور 5ویں دن ایک بھی نہ پڑھی۔ تو عمل وہ بہتر ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو، ہر روز کیا جائے۔ پھر ایک نئی بات اور بھی آج دراصل اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں گناہوں سے خود کو بچانا ہے، گناہوں سے خود کو بچانا، یہ پہلا کام ہے کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچانے والے بن جائیں۔ اس میں بڑی کمی کوتاہی ہے، میں کیا عرض کروں، دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی کوتاہیاں، دوسروں کی بے عملی، یہ ہمیں بہت نظر آتی ہے، بہت نظر آتی ہے، اور اپنا ہر چیز ہمیں اچھا نظر آتا ہے، واہ واہ، ہر چیز اوکے کی رپورٹ ہے ہماری، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، ہم میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے پہ غور کرتے ہی نہیں، ہم تو دوسروں کو دیکھتے ہیں، ارے دیکھو وہ کتنا جھوٹ بولتا ہے، ارے اسے دیکھو کتنا بدگمانیاں کرتا ہے، ارے اس کو دیکھو کتنا تکبر ہے اس میں، ارے اسے دیکھو غیبت سے ہی فرصت نہیں ملتی، بس دوسروں کے بارے میں ہی بتاتے رہتے ہیں، اپنا کبھی جائزہ ہی نہیں لیتے۔ اور کرنا کیا ہے؟ جائزہ اپنا لینا ہے بھائی، اپنا لینا ہے، گناہوں سے خود کو بچانا ہے۔ کیوں بچانا ہے؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال، ایک گاڑی خرید کے لائیے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ گاڑی آپ چلائیے اور اس میں جا کر کے
2 دن کے بعد شو روم والوں سے کہیں گے بھائی یہ گاڑی ٹھنڈا ہی نہیں کر رہی، ہم تو اے سی چلا کے گھوم رہے ہیں، ہمیں تو گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈا ہی نہیں کر رہی۔ تو وہ چیک کریں گے، کہیں گے بھائی اے سی تو فرسٹ کلاس ہے، آپ کو کیوں نہیں ٹھنڈا کر رہی؟ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہی، کیوں نہیں کر رہی۔ وہ پھر انہوں نے کسی سمجھدار نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی جب اے سی چلاتے ہیں تو کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں یا بند؟ کہہ رہے ہیں بھائی کھڑکی تو کھول کے رکھتے ہیں، تازہ ہوا بھی تو چاہیے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ زندگی میں کبھی آپ کی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی باہر سے آنے والی گرمی کو روکا ہی نہیں ہے۔ جب وہ روکیں گے تو اندر سے ٹھنڈک آنی شروع ہوگی نا۔ ہمارے نمازیں، ہمارے ذکر اذکار، ہمارے نوافل، ہمارے روزے ہمیں اندر سے ٹھنڈک دے ہی نہیں رہے۔ کیسے دیں گے؟ ہماری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ہماری غیبت کی کھڑکی کھلی ہے، ہماری جھوٹ کی کھڑکی کھلی ہے، ہماری چغلی بہتان بدگمانی کی کھڑکی کھلی ہے، ہماری نظروں کی حفاظت ہی نہیں ہو رہی۔ یہ کھڑکیاں ہماری کھلی ہیں، کیسے ہماری نماز سے ہمیں اندر سے ٹھنڈک ملے گی؟ کیسے ہماری تلاوت سے ہمیں اندر سے ٹھنڈک ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ جب ملے گی جب ہم یہ کھڑکیاں بند کر دیں۔ تو گناہوں سے خود کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر میں آج سے لگ جائیں۔ ہم اپنے آپ کو تو گناہوں سے بچا لیں، اوروں کی بھی فکر کریں گے، لیکن اپنے آپ کو تو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیں۔ تکبر ہے، اپنی ذات کو بس کسی سے افضل نہ سمجھیں۔ اللہ کا معاملہ کس کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ جانے، وہ جانے۔ میرے رب سے کیسا معاملہ ہے میں بس وہ دیکھوں۔ جھوٹ سے حدیث میں آتا ہے مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی یوں کہا جائے جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا اسلام ہی خطرے میں ہے، کیونکہ حدیث ہے جو جھوٹ بولتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اگر جھوٹ کوئی بول رہا ہے اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ غیبت یہ عام مشغلہ ہے، عام۔ عورتوں کو کہا گیا کہ جہنم میں زیادہ جانے کا سبب صرف غیبت ہے۔ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی غیبت کی وجہ سے۔ دوسروں کی برائی کر رہے ہیں، بھائی مت کرو کسی کا تذکرہ، نہیں کرو کسی کی بات، چھوڑ دینا، کیا مل رہا ہے ہمیں؟ اپنی ہم آخرت خراب کر رہے ہیں۔ پھر بہتان، یہ تو اس سے بھی بڑا۔ ہم نے کوئی چیز کی تصدیق کی نہیں، کوئی بات سنی، بس جلدی سے اس کو 300 لوگوں میں پھیلا دینا ہے، اور سب کو ساتھ تاکید بھی کرنا ہے کہ بھائی دیکھو میں تمہیں تو بتا رہی ہوں، آگے مت بتانا۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم تو کوئی بات کسی کی برائی کی سن بھی لیں، چاہے وہ تصدیق ہو چاہے وہ نہ ہو، آگے کسی کو نہیں بتانی، بس اپنی عادت بنا لیں۔ چغلی نہ کرنا، بدگمانی نہ کرنا، بد نظری نہ ہو، یہ ساری چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اس کے اوپر لگ جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ ایک مشن کے طور پہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں گے۔ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو جسے غیبت کہتے ہیں، بغض نہ رکھو، کسی سے بدگمانی، دل میں بوجھ یہ نہ رکھو، جو کچھ بھی ہے سامنے اظہار کر دو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا گزر رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر روز دنیا ہماری کم ہوئی، آخرت ہم سے قریب ہوئی، دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہے۔ آج کسی سے نہیں پوچھا جا رہا، ابو جہل سے نہیں پوچھا گیا، فرعون سے نہیں پوچھا گیا، حامان سے، شداد سے، قارون سے، کسی سے نہیں پوچھا گیا۔
جب ان سب سے نہیں پوچھا گیا ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی عمل کا وقت ہے، حساب کا وقت نہیں ہے. کل حساب کا وقت ہوگا، عمل کوئی کر نہیں سکے گا. کل حساب کا وقت ہوگا اور کوئی عمل کر نہیں سکے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، اپنے عمل زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے کرنے والے بن جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی دو باتیں، خوش الرحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. اس میں یہ گانے کی اور ایسی طرز بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ عربوں کے لب و لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں. عربوں کے لب و لہجے میں پڑھیں گے، قرآن کا ایک الگ ہی چاشنی، ایک الگ ہی لطف آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سیکھنے کی چیزیں آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے. جب ہماری تجوید ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ دے دیں گے. خوش الانی سے بھی پڑھنا آ جائے گا. عربی لہجات میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن کریم کو اہل عرب کے لہجوں اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو. فساق و فجار اور اہل کتاب کے طرز پر پڑھنے سے بچو. میرے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جس کے افراد راگ اور نوحہ کی طرح آواز بنا بنا کر قرآن پڑھیں گے. ان کا حال یہ ہوگا قرآن ان کی حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی قرآن ان کے دل پر اثر نہ کرے گا. ان کی قرأت سن کر خوش ہونے والوں کے قلوب فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. ہر اچھائی اور بھلائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ برائی اور بربادی کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے نا روزانہ کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اگر نہ کریں تو ہم ایک ہفتے میں ایسے ہو جائیں کہ ہمارے اپنے سگے لوگ پہچاننے کو تیار نہ ہو یا ہم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو. ایک ہفتے میں یہی حال گھر کا ہو جائے. ایک ہفتے کے لیے گھر کو چھوڑ دیجئے، برباد خود ہو جائے گا. اس میں جالے خود لگ جائیں گے، اس میں مٹی ڈسٹ خود بخود آ جائے گی. اسی طرح کسی میدان کو چھوڑ دیں، اسی طرح کسی باغیچے کو چھوڑ دیں. جس چیز کو بھی چھوڑ دیں، بربادی کے لیے محنت نہیں ہے، ہاں اس کو مینٹین کرنے یا سنوارنے کے لیے محنت ہے. تو ہم اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جائیں اور ہر روز سنواریں، ہر روز اپنے آپ میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.